میں KT-Z1 کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دجال کے بارے میں ہم سب کے ذہنوں میں بہت سے سوالات گھومتے رہتے ہیں کہ دجال کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ اور اس کی بیوی کون تھے۔ دجال کے بارے میں بہت سے اسلامی علماء کا خیال کیا ہے؟ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے، لیکن آج وہ کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں حدیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کے ایک روایات کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت ہی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے۔ اگر اس آیت کی لوگ داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان نہیں، اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیح قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح یعنی نجات دہندہ یہودی ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن ساتھ ہی وہ غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کا مقام بتا دے گا اور تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا اور پھر دنیا میں موجود دھکے کھاتے ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ تعمیر کرے گا۔ مزید ان کے عقیدے کے مطابق وہ تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ یہ سلطنت اسرائیل کی سرحد سے عراق کے دریائے فرات سے ہوتے ہوئے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کرائے گا۔ یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقت کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہودیوں کے اس نظریے کے برعکس ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بدامنی ہے وہ انہی کی جانب سے ہے، اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اپنے مسیح کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں گے۔ اس کی رنگت سرخی مال سفید ہوگی، اس کی پیشانی اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا اور کمر میں کھوب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسان کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ کہا جاتا ہے دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی۔ دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں سے دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے۔ ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہوگی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا۔ پھر جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے انسانوں اور جنات کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا کر رکھا گیا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان کو جن سے ملاپ کرنا
चाहा और, लेकिन वो इन दोनों मखलूकात के दरमियान हर रुकावट की वजह से ऐसा ना कर पाया। इस दौरान जस्सासा नामी एक और मखलूक जो किसी जानवर की नस्ल से था, उसने इन दोनों के दरमियान औलाद के असूल के लिए खुद को पेश किया और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुए जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध लिया ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल एक किस्म की अनोखी मखलूक है जिसको जस्सामा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जस्सासा एक ऐसी मखलूक है जो ज़मीन और समंदर समेत हर जगह पर रह सकती है। बहरहाल इस वीडियो के तमाम तारीखी हवालों में कितना सच है ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जस्सासा के मुतालिक हमें सही मालूमात इस वाक़े से मिलती हैं जिसमें हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। एक दफ़ा इस्मा बिन्त यज़ीद बयान फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया, इसके ज़हूर से पहले 3 कहत पड़ेंगी। 1 साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और ज़मीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी और ज़मीन के पैदावार की 2 हिस्से कम हो जाएगी। तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल नहीं बरसेगी और ज़मीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी, हत्ता कि जितने भी हैवानात हैं, खा वो घर वाले हों या दार से खाने वाले हों, सब हलाक हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त दज्जाल कहाँ है और किस हालत में है, बेशक ये अल्लाह के सिवा कोई भी बेहतर नहीं जानता। आखिर में अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल के फितने से महफूज रखे। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेक इट इजी वन और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो हर वक्त मौसूल होती है।